بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ وحدہ لا شریک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے رشتوں میں پرو دیا ہے۔ ان رشتوں میں سے ایک خاص رشتہ جس کو والد اور اولاد اور والدین کے مابین کہا جاتا ہے، یہ رشتہ بہت اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے میں انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، خون دینے تک کو تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان دینے تک کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا خاص رشتہ ہے۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں والدین کی بہت بڑی تعداد، بہت بڑی جماعت اس بات کو سمجھنے کے لیے کوشاں ہے کہ ہم اولاد کے ساتھ تعلق، اولاد کے ساتھ معاملے کی بہترین صورت کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے والدین اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں۔ محترم سامعین ذی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جب انسان موت کا گھونٹ پی لیتا ہے، موت کا لقمہ چکھ لیتا ہے، موت کی آغوش میں لیٹ جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کے تمام کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو اجر پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک اولاد کا ذکر کیا ہے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد چھوڑتا ہے۔ اگر اس نے اس دنیا میں اپنی اولاد کی تربیت قرآن و احادیث کے مطابق کی ہوئی ہوگی تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور دنیا جب تک ان سے فائدہ اٹھاتے رہے گی اس وقت تک ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ دیکھیں کہ انسان اپنی اولاد کو دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر اس نے اپنی اولاد کی تربیت قرآن و احادیث کے مطابق کی ہوئی ہوگی، ان کو قرآن سکھایا ہوگا، ان کو احادیث نبوی بتائی ہوں گی، ان کو دعائیں بتائی ہوں گی، تو وہ جب دنیا سے جانے لگے گا تو اس کو خوشی ہوگی کہ میں دنیا کے لیے ایک انعام چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے اپنے لیے کچھ بنا لیا ہے۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے لیے دعائیں کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی التجا رب سے کریں گے۔ تو محترم سامعین ذی وقار، اس کے برعکس وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کرتے، دنیا میں آنے کا مقصد اپنی اولاد کو نہیں بتاتے، صرف دنیاوی امور کو، دنیاوی علوم کو، ان دنیاوی فنون کو سمجھنے میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کی زندگی کو صرف کر دیتے ہیں۔ آخر کار جب وہ دنیا سے جانے لگتے ہیں، محترم سامعین سامعات، جب وہ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو ان کی اولاد کا ہونا نہ ہونا ان پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ وہی بچے، وہی بچیاں جب والدین دنیا سے جانے لگتے ہیں تو وہ بچے مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، وہی بچے مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنی والدہ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ اگر دنیا میں والدین اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کر دیں کہ جب ان کو پتہ ہو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا بچہ اپنے اللہ سے کھڑے ہو کر ہمارے لیے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ کی پکار اللہ رب العزت سے کرے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی التجا رب سے کرے گا۔ محترم سامعین ذی وقار، آج اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت اس نظریے پر کریں
کہ ان کو قرآن بھی آتا ہو، ان کو احادیث نبوی بھی آتی ہوں، ان کو جنازے کی دعائیں بھی آتی ہوں، ان کو دنیاوی علوم بھی آتے ہوں۔ ہم دنیاوی علوم کی نفی نہیں کرتے، یہ بھی سیکھنے چاہیے، لیکن جو انسان اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے وہی انسان خسارہ اٹھانے لگتا ہے۔ جو انسان صرف دنیا کے پیچھے لگ کے دنیا کے علوم فنون کو سیکھتا ہے، اسلامی تعلیم کو نہیں سیکھتا، اسلامی تعلیم کو پش پست ڈال دیتا ہے، تو وہ انسان خسارہ اٹھاتا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں اپنی اولاد کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ وقت سب سے بڑی چیز ہے۔ محترم سامعین ذی وقار، اگر آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وقت نکالیں، ان کے لیے وقت نکال کر ان کا محاسبہ کریں۔ روز ان کا جب محاسبہ کریں گے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی ہے۔ جب ہم ان کو بے لگام چھوڑ دیں گے، بچپن میں کہیں گے کہ یہ بھی چھوٹا بڑا ہو کر نماز پڑھ لے گا، بڑا ہے تو ہم کہیں گے اسے خود سمجھ نہیں، یہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آج یہ والدین کے کلمات ہیں، اب یہ سمجھ بوجھ والا ہے، اب یہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس سے نماز کیسے پڑھائیں؟ محترم سامعین ذی وقار، اسلام نے یہی نظریہ پیش کیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی ترغیب دلائی جائے، اس کو نماز کی طرف اس کا رجحان کیا جائے۔ 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ڈانٹ دیا جائے، اس کو مارا جائے، مار کے نماز پڑھائی جائے۔ محترم سامعین ذی وقار، اگر آج ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں تو دین اسلام پہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو حدیث نبوی سکھائیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ اگر وقت نکالیں گے تو تب جا کے ہماری اولاد کی تربیت صحیح معنوں میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔